اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی مدینہ بک ایک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے 30 پارہ کمپلیٹ کروایا ہے، اور جلدی ہی یہ ویک میں تھوڑا سا ریویژن لے کے نیکسٹ ویک پورے آپ کے گوگل فارم اور چھٹی رہے گی گوگل فارم، باقی ریویژن آپ لوگوں کو جو تیاری کرنی ہے وہ کیجیے گا۔ اس کے بعد والے ویک میں یعنی کہ ڈیٹ آلموسٹ آپ کی ہوں گی 13 14 15 16 فیب کی مڈ میں انشاءاللہ ایگزام ہو جائیں گے فائنل آپ لوگوں کے۔ تو خوب دعا ہے آپ سبھی کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ کروائے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں یہ قائم رہے، عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ اس کو اچھی طرح سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بتانے والا بھی ہم سبھی کو بنائے، آمین یا رب۔ چاہے وہ چھوٹے ہی پیمانے پر کیوں نہ ہو، آپ اپنے بچوں کو ہی کیوں نہ بتائیں، تو ہر ایک کے لیے وہی حدیث بنتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر سرخ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں نا، یعنی کہ بڑی سے بڑی نعمت سے بھی بڑھ کر ہے کہ کسی کو ہم قرآن کی کچھ باتیں سکھا دیں، اور اگر وہ ہمارے گھر والے ہیں تو پھر ان کا حق ادا کرنا بھی ہمارا ایک جو ہے، اس میں دو آپ کے کئی سارے اجر ہوں گے۔ اللہ کے دین کو آگے بڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے لیے بچے ہیں تو آپ جو بھی ہیں گھر میں سبھی کا یہ حق ہے کہ پہلے آپ ان کو دیں، ان کو بتائیں، ان کو لے کر آئیں۔ پھر انشاءاللہ ایسا نہیں کہ گھر والوں کو نہیں بتانا ہو پا رہا ہے تو آپ کسی اور کو نہ بتائیں، کوشش کریں جیسے بھی آپ دین کے کام کو انشاءاللہ آگے بڑھا سکیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے آج ہم سبھی کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے، ورنہ تو لوگ صرف پوری تفسیر کرنے کا شوق نہیں رکھتے، جیسا کہ کلاس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کم لوگ ہیں، چاہتے ہیں بس ایک کوئی سورہ ہو اور وہ اسے پڑھ لیں، تو وہ ایک خیر انٹرسٹ کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلو ہوتا ہے وہ بھی، لیکن الحمدللہ صرف 2 ہی سورہ ہم لوگ کر پائے، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اسی طرح دھیرے دھیرے وہ کام بھی چلتا رہے گا، اور جیسا کہ آپ سبھی کی ہیلپ سے، مدد سے، اور آپ سبھی بھی جوائن کرتے ہیں، وہی سب چل رہا ہے۔ تو ایک ٹیم ہے الحمدللہ ہماری، آپ کی سب کی مل کر بنی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیں تفسیر کا تو آلموسٹ آپ لوگوں کے ساتھ سمجھنے والا پارٹ سبھی کچھ ہو چکا ہے، آپ لوگ بھی اب سے کئی بار پڑھیں، تفسیر کی بک پڑھیں اور کوشچن آنسرز پڑھیں، فوائد وغیرہ پڑھیں، اور ورڈ ٹو ورڈ کئی بار پڑھیں، یاد کریں اسے۔ یہ پارٹ آپ کا کام اب رہتا ہے انشاءاللہ، تو جتنی بار آپ اس کو ریپیٹ کریں گی اتنا ہی فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ سے خوب دعا ہے اللہ تعالیٰ بآسانی آپ سبھی کو یہ یاد کروا دے، آمین۔ گرامر سے ریلیٹڈ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے پچھلی بار جو دیکھے تھے کافی سارے لے لیے ہیں کوشچن جو تھے، اس میں ایک شیئر کر لیتے ہیں اسے اور پھر لے کے چلتے ہیں۔ شیئرنگ صحیح چل رہی ہے آپ کی طرف؟ جی استاذہ صحیح ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں اس میں سے ہم لوگوں نے ابھی تک کیا دیکھ لیا ہے کہ پہلا کوشچن جو آپ لوگ اس سے پہلے بھی لے چکی تھی کہ پارٹ آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، عربک کے پارٹ آف اسپیچ۔ تو یہ کوشچنس آپ لوگوں کے پچھلی بار کے بھی جو بنے ہوئے تھے اس میں وہ گروپ پہ بھی بھیج دی جاتے انشاءاللہ، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر آگے کے بھی کوشچن بنانے کی کوشش کریں گے اینڈ تک۔ تو پچھلی بار جو آپ لوگوں نے پریپیئر کیے تھے اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ یہ بناتے ہیں گوگل فارم اور سبھی کچھ۔ تو یہ ویک کے بعد یا یہ ویک سے لے کے نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ آپ لوگوں کا 15 فیب تک یعنی ہاف فیب جو جتنا بھی ٹائم ملے گا اس میں ریویژن ہی رکھا جائے گا، اور کوشش کریں اپنی طرف سے بھی بک کو کئی بار دیکھنے کی کہ کہاں پر یہ گرامرس ہیں،
یعنی کہ سینٹینسز وغیرہ تو آپ آسانی سے کر لیتی ہیں، لیکن گرامر کو اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں پر یہ، اگر آپ نے مبتدا خبر یہ سیکھا ہے تو آپ کوئی بھی جملہ ہے جتنے بھی آپ کے بنے ہوئے ہیں اس میں مبتدا اور خبر نکالتے جائیں اس طرح سے۔ پارٹ آف اسپیچ میں بھی الحمدللہ یہ 3 ہی ہوتے ہیں، جس میں سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر موسٹلی سارا اسم اور حرف، لاسٹ میں تھوڑا سا فعل کا لیا ہے، لیکن فعل کا بھی اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں لی ہے، اس کو بھی آج انشاءاللہ دیکھیں گے تھوڑا سا۔ تو پہلا کوشچن آپ کا رہتا ہے کہ کتنے پارٹ آف اسپیچ ہوتے ہیں عربک میں، تو آپ کو صرف یہ بتانے اسم، فعل اور حرف۔ اسم میں بھی آپ کو اچھا خاصا پتہ چل گیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجیکشنز، یہ سارے جتنے بھی ہیں اس میں آ جاتے ہیں، ناؤن کے اندر ہی آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ناؤن کہلاتے ہیں۔ ناؤن کو پہچاننے کی 4 جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، اس کے اوپر بھی اچھے سے اس کو یاد رکھیے، اور ساری کی ساری اس میں ہی داخل ہوں گی۔ پھر آگے جا کے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا وغیرہ۔ آپ کا دوسرا سوال تھا عربی میں ناؤن کو پہچاننے کی 4 نشانیاں بتائیے، تو جو کہ یہ حروف تہجی کو لے کے ہم لوگوں نے اتنا نہیں لیا تھا، یہاں پر یہ پارٹ ہے، اس والے پیج پر، پیج نمبر 6 آلموسٹ ہے یہ، اور یہ لکھا ہوا ہے عربک میں ناؤن کو پہچاننے کے لیے نارمل 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو ایک یاد کرنے کا پارٹ ہے، اگر کسی نے پی ڈی ایف پرنٹ کری ہے، نہیں کری، کوشچن آنسرز لکھے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھتی جائیں، اپنی بک کھول کے اس میں سے بھی دیکھتی جائیں انشاءاللہ۔ پھر ہمارا تیسرا سوال تھا معرفہ اور نکرہ کے معنی بتائیے اور ایک ایک ایگزامپل لکھیے۔ معرفہ اور نکرہ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ ہے، جو کہ تنوین سے معرفہ پریزنٹ کرتے ہیں ہم لوگ، نکرہ پریزنٹ کرتے ہیں عربک میں، اور معرفہ التعریف یعنی تعریف کسی خاص کے بارے میں ہو جاتا ہے، لام التعریف، التعریف، یہ سب اس کو کہا جاتا ہے، وہ ایڈ کرنے سے، یا پھر کسی کا کوئی پراپر ناؤن ہو، نیم ہو، اس میں بھی آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ڈیفینیٹ ہے، پتا ہے کہ آپ کو کس کے بارے میں ہے۔ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کو آپ اس طرح سے بھی رکھیے کہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کرسی، اب آپ سے کہا جائے کرسی لاؤ، آپ کیسی بھی چھوٹی بڑی کوئی بھی طرح کی، کوئی کلر کیسی بھی آپ لا سکتی ہیں، کیونکہ آپ سے نکرہ انڈیفینیٹ کہا گیا، بس ایک چیز بتائی گئی ہے کرسی، تو اس میں سے کرسی، اگر ہم آپ سے کہیں وہ کرسی لاؤ، وہ یعنی یہ اردو ہندی میں اس کو وہ اردو میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے ال کے لیے، لیکن انگلش میں ال دا جو ہم لوگ یوز کرتے تھے، دا کب لگاتے ہیں جب کسی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی ڈیفینیٹ چیز کی بات ہم کر رہے ہیں، معرفہ کی، تب اس کو ہم یوز کرتے ہیں، تو ال سے وہ پریزنٹ کرتا ہے نا۔ تو آپ کیا بتائیں گی، معرفہ اور نکرہ کے معنی بتائیں، تو لگ بھگ یہیں سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نکرہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کے آخر میں تنوین لگی ہوتی ہے، اور معرفہ انڈیفینیٹ ناؤن ہے جس کے لیے ال لگی ہوتی ہے اور اس میں تنوین ہٹ جاتی ہے۔ تو اتنا بھی آپ اگر بتائیں گی، اور ایک ایک ایگزامپل، کتاب، کتابن اور الکتابو، اس کے ایگزامپل ہو گئے۔ پھر اس میں جو یہ بلو پارٹ جو اوپر آپ کا ہے، تشکیل کسے کہتے ہیں، اس میں ہی ہم نے ایڈ کیا ہے کہ ان کی 3 حالتیں بتائیں، اس میں آپ اپنے پاس لکھیں، اور جو پورا چینج کر کے انشاءاللہ پھر سے ہم لوگ بھیجیں گے نا، تو اسی میں آپ یہاں پر بڑھائیے گا کہ ان کی 3 حالتیں بتائیے، یعنی 3 کیسز بتائیے۔ تشکیل آپ کو پتا ہے، اعراب، تشکیل اور اعراب، یا اعراب کسے کہتے ہیں، ایسے لکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ اس کی 3 حالتیں جو یہ اوپر لکھی ہیں کہ ناؤن کس کس طرح سے آپ کو مل سکتا ہے، آپ کو مرفوع بھی مل سکتا ہے، منصوب بھی مل سکتا ہے، مجرور بھی مل سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایک ایگزامپل بتائیے اس میں۔ آپ ایگزامپل میں صرف یہاں پر جیسے لکھا ہوا کتابن، کتابن، کتابین، تو
یہ آپ پھر الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ تشکیل یا یہ بن 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 جو آیا وہ کیوں آتا ہے، اور کیونکہ اس کے سینٹنس میں کیسز ہوتے ہیں، حالتیں ہوتی ہیں کہ کس حالت میں اس کو آپ کون سی جگہ پر دکھا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اس میں، اگر آپ سے کہا جائے مرفوع کی ایک حالت بتائیے، آپ ایک ایگزامپل بتائیے جملے کے لحاظ سے، تو پھر آپ مرفوع کنڈیشن آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا اور خبر بھی اگر سنگل ہے تو وہ مرفوع ہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس میں جب تک آپ اس میں یہ نہ ایڈ کر دیں کہ فی یا شبہ جملہ نہ بن جائے، وہ کچھ بڑا نہ بن جائے، سنگل ہے، دونوں ہی مرفوع ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے جو اس کے ساتھ میں کیس تھا مرفوع کا، وہ آپ کو پتہ چلا کہ دمہ سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ واو نون وغیرہ سے بھی پریزنٹ ہوتا ہے جب پلورل وغیرہ یہ بنتا ہے۔ ابھی ہم نے آسانی کے حساب سے سیکھا ہوا، جیسے کہ ابھی یہاں پر الکتابو یہ بھی مرفوع ہے، جدید یہ بھی مرفوع ہے۔ تو آپ جملے میں اگر آپ اس کا ایگزامپل پورا بتائیں گی کہ کون سے کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع رہتے ہیں، اور اس طرح سے آپ بتائیں گے کہ یہ ایک کیس ہے مرفوع کا۔ تشکیل کسے کہتے ہیں، میں تھوڑے ایڈ ہم لوگوں نے کیے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سے ہی شروع ہو رہا ہے نا، نیچے سے جملہ اسمیہ یہ پارٹ ہے اس کا۔ اس کے بعد اسی میں آپ کو جو نیکسٹ تھا مبتدا خبر کے بارے میں بتائیے۔ مبتدا سبجیکٹ اور خبر اس کی پریڈیکیٹ ہوتی ہے۔ اگر انگلش میں بھی آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے تو آپ یہ کہہ لیں مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں جو خبر ہوتی ہے آگے وہ خبر کہلاتی ہے۔ تو یہ اور بھی آسان ہے۔ تو اس میں آپ دوسرا، اس میں سبجیکٹ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ کیسا ہوتا ہے، کہ پیش کے ساتھ، دمہ کے ساتھ یا رفع کی حالت میں ہوتا ہے مرفوع۔ اور مبتدا بھی اگر سنگل ہو تو پھر وہ ایک ہی ورڈ ہو تو وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا زیادہ تر یہ ڈیفینیٹ ہوتی ہیں، نکرہ اور معرفہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک ڈیفینیٹ اور ایک انڈیفینیٹ۔ اگر آپ دونوں کو ہی ڈیفینیٹ لکھ دیں الکتاب الجدید، تو یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ کیا یہ جملہ رہے گا؟ پھر کیا بن جائے گا بتائیے؟ الکتاب الجدید لکھیں، کیونکہ ہم نے جو گوگل فارم بنایا تھا یہ اس طرح کے غلط جملے لکھے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کو صحیح کر دیا تھا، کچھ نے اس کی غلطی۔ جی صفہ موصول میں صفہ موصوف، جی یعنی نعت معنوت، یعنی کہ آپ بس وہ دو ورڈ رہ جائیں گے اور بن جائے گا نئی کتاب، بس الکتاب الجدید۔ تو ایک معرفہ و نکرہ بھی رکھنا ہوتا ہے، یہ الحمدللہ اچھے سے ہم سبھی کو پتہ ہے۔ پھر اسی میں اگر آپ معرفہ میں جو یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پروناؤنس ہو، ہوا، ہیا، یا پھر اسم اشارہ ہو کہ ہذا، ذالکا، یہ سارے کیا تھے؟ یہ بھی مرفوع کیس میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ مبنی ہوتے ہیں، بنے بنائے ہیں، ان میں کوئی چینجز نہیں آتے کہ آپ کو اعراب سے دکھانا ہوگا کہ یہ مرفوع ہے، یہ خود آپ نے سیکھ لیا کہ یہ مبنی ہے۔ ڈیفینیٹ ہے، ڈیفینیٹ آپ جب کہیں گی یہ کتاب ہے، جب آپ یہ کہہ رہی ہوں گی تو کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ ہی کر رہی ہوں گی، تو پھر وہ پارٹ ڈیفینیٹ میں چلا جا رہا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح سے ہم کو پتہ چلا یہ بھی پارٹ کی پروناؤن اور اسم اشارہ یہ سب ہم لوگ اس میں سیکھ چکے ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، یعنی مرفوع بھی ہوتے ہیں، مرفوع کی جگہ پر آپ اس کو لا سکتی ہیں۔ مبتدا خبر تھا آپ کا سوال۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ مبتدا خبر کے بارے میں بتائیں۔ مبتدا خبر کے بارے میں آپ کیا کیا بتا سکتی ہیں؟ اس میں جو پوائنٹ لکھے ہیں یہی بتا سکتی ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے، اور ایک آسان سا کوئی بھی جملہ آپ اس میں لے سکتی ہیں۔ اس کے بعد حمزۃ الوصل
اور حمزۃ القطع کسے کہتے ہیں؟ قمریہ شمسیہ ہم لوگوں نے نہیں لیے کیونکہ الحمدللہ آسان ہے، تجوید سے ریلیٹڈ بھی تھے زیادہ قمری شمسی۔ حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل اس سے پہلے گزر چکا ہے یا اس کے بعد یہ ہے؟ جی، حمزۃ القطع کون سی ہوتی ہے؟ جو جس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہو وہ حمزۃ القطع کہلاتی ہے۔ حمزۃ الوصل وہ ہے جو بیچ میں لکھی ہوتی ہے اور ملا کے پڑھنے پہ سے نہیں پڑھا جاتا ہے، وہیں سے شروع کیا جائے تو پڑھا جاتا ہے، ال کے ساتھ بھی حمزۃ الوصل ہی آتی ہے۔ یہ اتنا پارٹ آپ انشاءاللہ لکھ سکتی ہیں۔ حمزۃ الوصل کے بارے میں یہاں نیچے آپ دیکھ رہی ہیں یہ لکھا ہوا ہے، اور حمزۃ القطع یہاں پر پارٹ ہے پورا، اس میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اتنا ہی فرق ہے کہ زبر زیر پیش لگے ہوئے۔ ان کی پہچان کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کے قرآن میں سادہ لکھا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس کے اوپر، اور سعودی کے قرآن میں اس کے اوپر صاد کا ہیڈ بنا رہتا ہے۔ تو یہ پارٹ ہو گیا آپ کا حمزۃ کوشچن نمبر 7۔ کوشچن نمبر 8، حروف جر کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایک ابھی ہم لوگوں نے کیس پڑھ لیا مرفوع، دوسرا کیس تھا منصوب۔ منصوب صرف ابھی جو آیا ہے انا والے پارٹ میں آیا ہے، سیدھے یہ مرفوع سے پہلا والا پارٹ ہم لوگوں نے یہ پڑھا، اور اس کے بعد اب مجرور دیکھ رہے ہیں حرف جر۔ اس کے بعد حرف جر سے جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں الا، الا، فی، من، ان سب کے بعد جو بھی اسم آئے گی وہ مجرور ہوگی۔ کہاں پر ہوگا یہ؟ اس میں سے تو نکل چکا ہے۔ یہ کوشچن جو آیا ہے جار اور مجرور، کوشچن نمبر 8، ان کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں ہے۔ ما اور من یہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے ریوائز ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس سے پہلے۔ حمزۃ حرف استفہام یعنی کوشچن والے حروف سے ہوتے ہیں، اس میں سے صرف ہم لوگوں نے حمزہ پڑھا ہے، اور بھی ہوتے ہیں من، لم، اس میں یہاں پر حمزہ کے بارے میں اور من کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، ماں کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے، 3 اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں۔ یہ سارے حروف استفہام ہیں، یعنی کہ جو حروف سے انٹروگیٹو ورڈ جو کہلاتے ہیں ہمارے پاس ویسے ہی، وہ الحمدللہ یہ والا کوشچن جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کا آنسر یہاں پر ہے۔ پریپوزیشنز، حروف کیا کوشچن ہے؟ حرف جر کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر پریپوزیشنز کو جتنے بھی ہیں ان کو حروف جر کہتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں فی، علی، من، الی، ان کو ان حروف کو پریپوزیشنز کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حروف جر۔ اور اس کے بعد آنے والے جو بھی ناؤن ہوں گے وہ کون سے کیس میں لکھے ہوں گے؟ مجرور۔ ابھی ہم لوگوں نے حالتیں پڑھی تھی، تشکیل پڑھا تھا، تو یہ والا پھر مبتدا کے میں اگر خبر میں ہوگا، کہیں پر بھی ہوگا، مبتدا بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر ایک ورڈ نہیں ہو تو مبتدا خبر جو ہے وہ پھر اسی حساب سے چلتے ہیں کہ اس میں اور کیسز بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ فی بیتی، کیونکہ ال لگا فی البیتی ہو جائے گا، پھر فی بیتن اگر یہ نکیرہ میں لکھا ہوتا ہے۔ اور حرف جر کے بعد جتنے بھی آئیں گے مجرور ہی رہیں گے، کیس ان کا ڈاؤن ہی رہے گا۔ یہ قرآن کی اس کے ایگزامپلس لے لیے تھے، یہاں پر انہیں آپ نے دیکھ لیا کہ مبتدا خبر جو ہے وہ اگر بڑھ چکی ہے شبہ جملہ کہلاتی ہے، اور اب آپ کو ڈیٹیلنگ بتانی ہوگی کہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور اس کے اندر یہ حرف جر آیا ہے، اس وجہ سے المسجدی لکھا جائے گا، المسجدی، فی المسجدی، علی مکتبین۔ اس کے بعد ہمارا سوال تھا ضمیر سیکھے پروناؤن، منفصل کے بارے میں بتائیں، منفصل اٹیچ۔ متصل اٹیچ ہوتے ہیں، منفصل الگ، یہ بھی ہم لوگوں نے الگ والے ہی پڑھے ہیں۔
تو ان کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، اور آپ ان کے الگ الگ مرفوع میں بھی آ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اینڈ میں پیش ہو رہا ہو، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے اس کے کیس جب مبنی ہوتا ہے کوئی ورڈ تو پھر وہ کیس شکل نہیں اس کی دکھ رہی ہوتی ہے کہ پیش یا اس سے، وہ اپنا خود ہی کیس لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس کی جگہ سے پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، چل مذکر مؤنث، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ 3 لوگ بات کرنے کی جیسے ہوتے ہیں، متکلم اور حاضر اور غائب. متکلم جو خود بات کر رہا ہو، کلام کر رہا ہو، وہ اس میں انا اور نحنو ہی آتے ہیں، بس یہ والے. یہ فرسٹ پرسن جو انگلش میں کہلاتا ہے، اس کو آپ یہیں پہ لکھیے متکلم. اور سیکنڈ پرسن جس سے آپ بات کر رہی ہوں تو وہ پھر یو یا تم ان میں آ جاتے ہیں. تھرڈ جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ تھرڈ پرسن کہلاتا ہے، اسے غائب کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اسے حاضر کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایک سے آپ بات کر رہی ہیں تو مفرد ہے، جمع ساروں سے بات کر رہی ہیں تو وہ جمع ہوتا ہے، اور 2 سے بات کر رہی ہیں تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے، ڈوئل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ عربی میں سنگولر پلورل کے بیچ میں بھی ایک پارٹ آتا ہے ڈوئل کا، تو وہ میل ہے، فیمیل ہے، ان سب سے فرق پڑتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کیے تھے، اس کو ریوائز کیجئے گا. اور ابھی یہ بیس ہے، پھر یہ آپ کو یاد ہوں گے تو پھر آگے آپ کو ان کے لیے ورب میں کیسے یوز ہونا ہے اور ان کے اٹیچ کیسے بنیں گے. یہ تو ڈیٹیچ والے تھے، الگ الگ منفصل ہیں. تو سوال ہمارا تھا ضمیر منفصل کے بارے میں بتائیں. ضمیر منفصل کی یہ ڈیٹیل لکھی ہے، اس میں سے آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حالت آخر میں مبنی ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی شکل دکھائی دے کہ پیش لگا ہے یا واو نون ہے جو بھی. اور مبنی ہوتے ہیں، کیوں مبنی کو پھر کیا کہیں گے، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس کی حالت بدلتی نہیں ہے. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اتنا صحیح خالی ہے آپ کا پارٹ کہ یہ مرفوع رہتے، ڈیفینیٹ ہیں اور مبنی رہتے ہیں. اس کے علاوہ انگلش میں آپ اسے پروناؤن کہہ کے یاد رکھیں، پروناؤن کی ہوتے ہیں، یہ الگ لکھے جاتے ہیں، اٹیچ کر کے ساتھ ناؤن میں نہیں لکھے جاتے، اس لیے ان کو منفصل کہا جاتا ہے، ضمیر منفصل. اردو میں بھی ضمیر کہلاتے ہیں اور عربی میں ضمیر کہلائیں گے ضاد. تو ابھی بہت ہی کم لگ رہے ہیں، یہ آگے بڑھتے بڑھتے بہت سارے ہونے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جتنے یہ ہیں ان کو تو پکا آپ یاد کریں. ایک عورت سے بات کر رہی ہیں آپ تو اس کے لیے کیا کہیں گی، اور اس کو خود آپ کیسے مخاطب کریں گی، تم، اور بہت ساری ہیں تو تم سب کیسے کہا جاتا ہے، انتنا، نون. اس سے تھوڑا سا یاد رکھیں کہ نون مؤنث، مؤنث معنی ہوتا ہے فیمیل، عورت. تو مؤنث کا نون جو ہے وہ زیادہ تر سب جگہ آ جاتا ہے، مؤنث یا نون. اور مذکر کا میم جو ہے وہ بھی زیادہ تر چلتا ہے. تو نون اور میم جو ہے وہ پارٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کو آپ دھیان رکھیں. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں ہوا، ہوا کا ایک اگر آدمی ہے تو ہوا، لیکن بہت سارے تو ہم، میم آیا نا، مذکر کا میم آ گیا. نون اور میم ہی پارٹ لے رہے ہوتے ہیں، ہو کے اندر ہی میم آ گیا، ہم، وہ سب. اب ہیا ہے، یا منشی، اب بہت ساری عورتیں ہیں تو آپ ہننا، نون آئے گا اینڈ میں مؤنث کا. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر اور مؤنث کے لیے نون اور میم کا تھوڑا سا دھیان رکھیے، آگے بھی یہ ہیلپ کریں گے. تو نون اور میم سے انشاءاللہ ڈوئل کے لیے الف آ جاتا ہے اور سیم ہوتے ہیں. اور جمع کا نون، جمع میں بھی انا و نحنو چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد مضاف مضاف الیہ، یہ بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا پارٹ ایک ہے جو سیکھا ہم لوگوں نے. ان کو مضاف مضاف الیہ، ایک گرامر ہم لوگوں نے بھی سیکھی، مبتدا خبر، اس میں جملہ اسمیہ. اس کے بعد یہ سارے تو چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ضمیر سیکھے، پوائنٹنگ ناؤن سیکھے، اسم اشارہ سیکھا. اور دوسرا جو ابھی بڑی گرامر آپ نے دیکھی اس میں وہ کیا، مضاف مضاف الیہ. تو مضاف اور مضاف مانے اضافہ کیا ہوا ناؤن جو ہوتا ہے وہ
تو سوال ہمارا مضاف مضاف الیہ کی پہچان کریں. تو یہ دو ورڈ ہی ہوتے ہیں، اس میں ایک اضافہ کی بھی دوسرا بھی ناؤن آیا ہوتا ہے، تو ایک سے دوسرے کو پوزیس مانے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا اس میں کنیکشن ہے، جوڑا بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی بات آ رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ مضاف جس میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے وہ کیا ورڈ آپ نے اضافہ کیا ہے، اور کس الا مانے طرف ہوتا ہے نا، الیہ کیا چیز اس کی طرف اضافہ کی گئی ہے وہ ہو جاتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے، جس میں سے ایک کیس اگر آپ کو بالکل سنگل لکھا ہو الگ سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے پہلا مرفوع رہتا ہے اور دوسرا مجرور. ہم لوگ یہ دو پارٹ ابھی پہلے ہی پڑھ چکے تھے، اس میں منصوب باقی رہتا تھا، منصوب بھی انا کے ساتھ منصوب آ گیا ہے. تو تینوں کیس الحمدللہ اس میں ہم لوگوں نے دیکھ لیے کہ کیسی حالت جب سینٹینس کے اندر پڑ رہی ہوتی ہے تب ان کی زبر زیر پیش جو ہے اینڈ میں چینج ہوتے ہیں. تو مرفوع مکتبو، اور دوسرا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ ہلکا رہتا ہے، جس کو ہم نے سیکھا ہلکا سے کیا، نہ تو تنوین ایکسپٹ کرتا ہے نہ ہی ال، جو ابھی جتنا ابھی ہم لوگوں نے سیکھا. تو مضاف اور جس کی طرف وہ ایڈ کیا گیا ہے مضاف الیہ، وہ پھر معرفہ نکیرہ دونوں حالت میں ہو سکتا ہے لیکن مجرور رہیں گے. ٹھیک ہے، مبتدا خبر کی طرح اس میں کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ایک معرفہ ہوگا ایک نکیرہ ہوگا، تو اس طرح سے. لیکن آپ اب کہیں کہ الکتاب الطالب، اگر ایسے ال لکھ دیتے تو پھر یہ اس کی اگر صفہ موصوف بن رہی نہیں، تب تو صفہ موصوف بھی نہیں، کتاب کی کوئی صفہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، اسٹوڈنٹ کتاب کچھ بھی، وہ غلطی ہے. تو مضاف مضاف الیہ ہونے کے لیے ایک کو ہلکا اور پھر دوسرا آپ اس میں اس طرح سے ال یا بغیر ال کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک پہ پیش ہوگا دوسرے پہ. ایک مرفوع اس کیس میں رہے گی مرفوع اور ایک منصوب. تو مرفوع والی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھی کہ وہ اگر آپ یہاں پہ تینوں انہوں نے دکھایا کہ جو یہ ہے مضاف یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے آگے کیا رہا انا جب لگا ہو تو آپ ہمیشہ دیکھیں گی کہ اس کے بعد آپ کو مکتبہ منصوب ہی آتا ہے. ابھی صرف ہم لوگوں نے کیا یاد کیا کہ انا کے ساتھ آپ نے ایک کیس سیکھا کہ انا کے بعد والی ناؤن کو ہمیں منصوب ہی لکھنی پڑے گی، یعنی فتح کے ساتھ لکھنا ہوگا. ان مکتبہ، ان اللہ ہی آپ قرآن میں دیکھیں گے ان اللہ ہی ان اللہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ غلط ہے، کیونکہ انا کے بعد جو بھی آتا ہے وہ منصوب ہی ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. ان اللہ قرآن میں آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا. تو مضاف جو تھا وہ ٹیبل آپ دیکھ رہی ہیں، مکتبو المدرسی، مکتبہ کیونکہ اس سے پہلے ان آ گیا، ان مکتبہ مدرسی، پھر مجرور بھی ہو سکتا ہے علی مکتبی مدرسی. تو یہ آپ کے جملے میں کے حساب سے آگے کو یہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے دکھایا. آپ سے نارمل پوچھا گیا تھا تو آپ نے کیا بتایا تھا، کتاب اللہ اس طرح والی بات، بیت اللہ اس طرح والی بات سے اس کو یاد رکھا تھا کہ بیتو ایک پیش کے ساتھ اور پھر اللہ مجرور. یہاں ہم نے دیکھا کئی سارے قرآن میں اس کی مثالیں، نصر اللہ، حمزہ اس میں غلط لکھی ہوئی ہے، نصر اللہ میں کٹ کریں سے نصر اللہ. پھر بربی کیونکہ بی آ گیا تھا، اس کو بھی مضاف کو بھی اس نے مجرور کر دیا اور ناس کو بھی، کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور لکھا جائے گا. نور السماواتی، ناقۃ اللہ، رسول اللہ، دار الاسلام، وعد اللہ. وعدہ کیوں ہو گیا بتائیے، وعد اللہ میں منصوب کیسے ہو گیا؟ انا کی وجہ سے استاد، انا کی وجہ سے. بارک اللہ فیک، کیونکہ اس سے پہلے انا آ گیا ہے. انا کے بعد والی ناؤن کو ہمیشہ منصوب لکھا جاتا ہے. یہ پارٹ اپنے پاس بڑھا لیجئے، جو کہ پچھلی بار کوشچن نہیں دیا تھا، یہ آپ کی پھر بڑھائیں گے. منصوب کا ایک کیس بتائیے، ایک ہی سیکھا آپ نے انا،
इन्ना के साथ आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ वगैरह के कुरान में भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। और आप देखेंगे कभी आप इन्नल्लाह ही भूले से अगर याद हो गया तो याद अब आपको आया, पता चलेगा कि नहीं इन्ना लगा हुआ इसके साथ कैसे अल्लाह ही हो सकता है, तो ये मंसूब होना चाहिए और फिर आप फतहा इसको लेके आएंगी। इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ये आप देख रहे हैं ये पूरा मुब्तदा हो गया, हक़्क़ुन उसकी खबर हो गई। वअदल्लाहि अल्लाह का वादा हक है। तो ये केस आप देख रहे हैं, अभी से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि खबर में चेंजेस आए हुए थे, और अब आपने यहाँ यही इसी के एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पर ही ये इतना बड़ा सा सब चला आ रहा है और आगे फिर वो उसका इतनी सी खबर बची हक़्क़ुन। मुब्तदा पूरी क्या है, क़लम अत्तालिबी मकसूरुन। इसके बाद आपका था मुदाफ मुदाफ इलैहि की पहचान करे, ये आपने पढ़ ली 11। एक क्वेश्चन इसके अंदर और आएगा कि मंसूब का एक कोई बताइए, या इन्ना के बाद कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन बीच में आपका बढ़ेगा। मुअन्नस इस्म की पहचान की आम निशानी बताइए। हम लोगों ने फिर इसमें मुअन्नस शुरू हो गए थे, आम निशानी क्या है, ता मरबूता इसके अंदर ऐड किया जाएगा। फिर इस्म इशारा मुदक्कर व मुअन्नस लिल करीब व बईद, ये पूरा क्या है, मुदक्कर और मुअन्नस के लिए अगर आप हाजा कह रही हैं और अगर मुदक्कर है और मुअन्नस है तब आप क्या किस किस से इशारे से पुकारेंगी, करीब रखी है कोई चीज दिस के इसलिए क्या कहेंगी, और दैट दूर अगर रखा है बईद उसके लिए फिर आप क्या यूज करेंगी। तो ये चारों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए आपके, वो आप इसमें देखेंगी। इससे पहले भी गुजर चुका है, वो इंशाल्लाह देखने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। इसमें इशारा नहीं, ज़र्फ किसे कहते हैं, ये वाला आ गया आपका आम निशानी। सारे ही इस्म अरबी में या फिर और भी हमारे पास भी होते हैं, लेकिन उसका कोई जेंडर इस तरह से नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको जब आपको कहना हो ये रखी है ये रखा है, तो वो सारे इस्म जो हैं वो या तो मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। तो आम निशानी सीखी, ता मरबूता लगना, मुदर्रिस मुदर्रिसा, तालिब तालिबा। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि नॉर्मल अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पहचानना पड़ता है, माँ माँ मुज़क्कर होती है कि मुअन्नस होती है, हमारे पास भी यही होता है, कोई निशानी नहीं है। इसी तरह बहन भाई बेटी बेटा। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि आम होंगे, जैसे कि आपको वो उस लैंग्वेज की में क्या बोला जाता है, उस लैंग्वेज में जाके आपको सीखना पड़ता है कि अगर सूरज शमसुन लिखा हुआ है तो उसमें वो क्या होता है, उसको आप सूरज निकलता है कहा जाता है या सूरज निकलती है कहा जाता है। अरबी में सूरज निकलती है। इसी तरह हमजतुन देखिए लिखा होता है, जबकि हमजा जो है वो इसका नाम होता है। तो कुछ वैसे आम निशानी यही है, लेकिन आगे जाके ये सारी डिटेल आपको फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर लैंग्वेज में इसी तरह की होती है। ये चारों जो है मुज़क्कर मुअन्नस और करीब और बाईद, इसका ये जो चार्ट बना हुआ है इसको ध्यान से रखें, याद करें, ये इम्पोर्टेंट है। हादिही हादा तिलका ज़ालिका। अजान हो, जो आपका क्वेश्चन था करीब बाईद, उसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, और ज़र्फ का और आगे आएगा। इसमें से जो पार्ट्स ऑफ बॉडी थे उसके भी हम लोगों ने देखा था मुज़क्कर मुअन्नस, जो दो हैं उसके लिए अलग है और जो एक है उसके लिए अलग है। जो एक हैं वो क्या होंगे, मोस्टली मुज़क्कर, और जो दो हैं वो मुअन्नस के लिए यूज होंगे। हाथ दो होते हैं तो वो होती हैं होगा अरबी में। आंखें भी होती हैं, पैर भी होती हैं, कान भी होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूट, बदल।
हाजा के बाद जब खबर में ही आपके दो लग जाएंगे, एक तो ये कि आप पॉइंटिंग नाउन भी लगा रहे हैं, ऊपर से आप नाउन भी बता रही हैं उसमें, तो उसको हमने देखा था कि इसको बदल कहा गया है। और इस्म मारिफा, मारिफा में रहेगा अल के साथ, ये भी आपने जुमलों में सीख लिया था। हादल बैतु जदीदुन, तो ये पूरा मुब्तदा है हादल बैतु, और जदीदुन जो है वो उसकी खबर है। तो केसेस आप देख रहे हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी आप सबको यूज करना अच्छे से आ गया। सिफा मौसूफ के एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें, एग्जाम को एक्सप्लेन करें, गलत लिखा हुआ कुछ यहाँ पे, सिफा मौसूफ एक्सप्लेन करें। ज़र्फ के बाद ये थे ज़र्फ, ज़र्फ भी हम लोगों ने देखा कि मुदाफ मुदाफ अलैह की तरह काम कर रहे हैं। ज़र्फ क्या होते हैं, ज़र्फ आपके देखेंगी, ज़र्फ के आगे बढ़ करके ज़र्फ ज़मान हो जाता है। ज़र्फ ज़माने की बात, अगर कहीं किसी ज़माने की बात बता रहे हैं कि कल करा था, परसों करा था, पिछले साल हुआ था, तो वो ज़माना होता है। हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था ज़र्फ मकान, यानी कि ऐसे नाउन या ऐसे आप कह लें कि नाम जो कि आपको बता रहे हो जगह, मकान बता रहे हो, प्लेस बता रहे हो, जगह बता रहे हो, तो वो वाले जितने भी वर्ड आए थे उनको अरबी इंग्लिश में एडवर्ब, ओवर, इन फ्रंट, अंडर, बिहाइंड, और इसमें ज़र्फ कहा जा रहा है। और किस तरह यूज होते हैं, ज़र्फ मकान के ऊपर लिखे हुए हैं, इनको हाईलाइट कीजिए, नीचे लिखिए ज़र्फ ज़मान, कि सुबह में ऐसा हुआ था, रात दिन, तो ये ज़माना बताया जा रहा है, किस वक्त में किया गया था, तो वो ज़माना हो जाएगा। मकान जिस जगह पे किया जा रहा था, तो वो ये हो जाएंगे, फौका, खल्फ, तहत, अमाम, हुना, हुनाक, बैना, कुर्ब। किस तरह यूज होते हैं ये, सेम मुदाफ मुदाफ अलैह की तरह। अच्छा जी, हम लोगों ने मुदाफ मुदाफ अलैह में देखा था कि मुदाफ जो था वो इफेक्ट कर रहा था, अगर आगे उसके फी लग गया तो फी बैती अहमदिन, बैती कसरा लग गया था। लेकिन ज़र्फ जो है वो मबनी है। एक पार्ट और लिखिए कि ये फौका, फौकी, फौकू नहीं होते, ये फौका ही है, मबनी है। इसका फतहा जो है वो पेश या उसके ऊपर नहीं आएगा फिर से, चाहे आगे आपके इन्ना या फी कुछ भी आता जाए। ठीक है, ये उसके कुरान के मिसालें थी इंशाल्लाह। तो ये ज़र्फ है, एडवर्ब। अभी अब आया है क्वेश्चन, इसका बनेगा, यहाँ से इंशाल्लाह नए क्वेश्चन आप लोगों को देने हैं। थोड़ी देर और क्लास लेंगे इंशाल्लाह, आप लोग सब्र से बने रहें। पीछे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो बताएं, बस अब प्रैक्टिस बाकी रहती है। जी अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। वालेकुम उस्तादा, अस्सलाम। ये एक क्वेश्चन पूछना था कि मंसूब के बाद जो इस्म आएगा क्या वो हमेशा मजरूर रहेगा? लाइक अभी हमने पढ़ा कि इन्ना मक्तबा मक्तबल मुदर्रिस, तो ये हमेशा मजरूर ही रहेगा, ये लास्ट वाला जो आएगा हुरूफ? आप बताएं कि ये मजरूर क्यों हुआ है, किस केस में, किस कंडीशन, किस वजह से मजरूर हुआ है, वजह बताएं इसकी। यही थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा उस्तादा, जी क्योंकि हम मजरूर यूजुअली ये पता है कि फी वगैरह आए तो हम मजरूर करते हैं, लेकिन क्या एक फिर आपको इन्ना मालूम के है बाद जी, मंसूब नहीं मंसूब आप आए बता, तो भी मजरूर आपने होगा? जहां पर लिखा है कि ये मजरूर कौन कौन हो सकता है, दो अभी हम लोग ने पढ़े, आप लिखे। खोल लेते हैं इन्ना वाला। ये एक तो आपने लिखा है कि हुर्फ जर की बात आएगा नॉर्मली, तो आपको मालूम है कि मजरूर हो जाएगा, ये ठीक है। मालूम है अच्छे से। हाँ, दूसरा पार्ट इसी में बढ़ाइए कि अभी आपने जो पढ़ा हुआ है ये तो जर से रिलेटेड हो गया। दूसरा पार्ट आपने पढ़ा है मुदाफ मुदाफ इलैही, उसमें भी एक पार्ट जो है वो इलैही ही वाला जो है वो मजरूर ही होता है। तो ये मजरूर क्यों है, ये इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से इफेक्ट तो यहाँ पड़ रहा है, लेकिन ये मक्तबा की वजह से ये एक दूसरे को कनेक्ट है, आपको इसमें ऑफ जोड़ना पड़ेगा बीच में, इसलिए ये मक्तबल मुदर्रिसी है, जो कि अभी आपने पढ़ा था मक्तब मुदर्रिसी, ये मुदाफ इलैही है, इसकी वजह से मजरूर है। दूसरा केस आपने मजरूर का पढ़ा कि कोई दो नाउन एक दूसरे को पजेस कर रहे हो, और दूसरा, पहला ऐसा लिखा जाता है हल्का, दूसरा आपका इस तरह से लिखा जाएगा जो कि मजरूर ही होगा,
یہ ہے مجرور کا دوسرا کیس جو آپ نے پڑھا ہے. یہ اس وجہ سے مجرور ہے کیونکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ ٹیچر کی ٹیبل، یہ جو کی تھا بیچ میں کہاں سے آیا؟ یہ آپ کے زبر زیر لگے ہونے کی وجہ سے آیا. ٹھیک ہے، یہ والا پارٹ ابھی ضرور لکھیے کہ آپ نے دو طرح سے پڑھا ہے مجرور کیس، ایک حرف جر کے بعد والا، دوسرا مضاف الیہ بھی مجرور رہتا ہے. احمدی ابھی آپ یہ کہیں پہ پوائنٹ لکھیے جر کی وجہ سے جو آپ لکھ لیا، ابھی سمجھ میں آیا، وہی جب سے تھوڑا یہی کنفیوژن ہو رہا تھا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. مضاف مضاف کے لیے اسی طرح ہی ہم لوگ نے پڑھا کہ ایک اور جگہ پہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ تیسرا بھی آپ لکھ لیں، ظرف جو ہے، ظرف کے بعد والی ناؤن بھی سیم مضاف الیہ کی طرح مجرور ہی آئے گی آگے. اور ظرف ہم لوگوں نے پڑھا کہ مبنی ہوتے ہیں اور وہ جو چینج نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے، جیسے یہ مکتبہ، مکتبی، مکتبو ہو چکا ہے، تو وہ اگر آپ کے ہوتا کہ فوق مدرسی نہیں ہو سکتا، امام المدرسی، سامنے مدرس کے سامنے، تو وہ امامہ ہی ہوتا، چاہے یہاں انا لگا ہوتا، چاہے علا لگا ہوتا، چاہے جو بھی آگے آ رہا ہوتا. تو وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. چلے وہاں چلتے ہیں. ایک پارٹ جو آپ نے دیکھا تھا اس میں، یہ اس کو بھی ابھی ایڈ کیجئے کہ بدل والا بھی آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دو جو خبر دو بن رہے تھے، تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے آگے کوئی بھی پوائنٹنگ لگا دے کہ یہ گاڑی، آپ کو خاص کہنا ہو کہ یہ گاڑی، اور آپ کو یہ کہنا یہ گاڑی ہے، تو آپ کہیں گی ہذہ سیارۃ، لیکن یہ گاڑی ٹیچر کی ہے. اگر آپ اس طرح سے پورا کہیں گی تو پھر ہذہ ال پھر آ جائے گا، السیارۃ للمدرسی. تو وہ بھی مدرسی کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ لی آ گیا تھا، جار مجرور یہ سارا ہو کے. یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا. اب آپ دیکھ رہی ہیں بینا، تحت، فوقا، سب جو ہے وہ مبنی ہے، وہ چینج نہیں ہوتے. نعت معنوت بھی الحمدللہ بہت آسان ہوتا ہے. نعت معنوت صفہ موصوف کو کہا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو کمپلسری فالو کرتی ہیں یہ. اور ایڈجیکٹیوز ہیں، ایڈجیکٹیو الحمدللہ انگلش میں بھی اچھے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، یا کوئی اردو میں آپ کہیں اسے کی صفات کوئی بتا رہی ہو کہ یہ پین کالا، کالا پین، دو ناؤن لکھے ہوتے ہیں. ایک ناؤن جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، دوسری اسی کی صفات بتا رہی ہوتی ہے. چھوٹا لڑکا، ہذا ولد صغیرۃ، غلط ہے. ولد جو ہے وہ صغیر ہو سکتا ہے، صغیرۃ نہیں ہو سکتا. ہذا ولد صغیر، ہذا بنت صغیرۃ، اگر ہوگا تو ہذہ بھی پھر ہونا چاہیے. یہ والے میں مسٹیک ہے، یہاں پہ آپ اس کو کر لیں تو سیم سیم ہو جائیں گے، یہ ہٹا لیں یا پھر یہاں پہ ہذہ بنت کر دیں. المدرس الجدید، نئی ٹیچر، فی الفصل، کلاس میں. اچھا کیس بھی سب کے آپ لوگ دیکھتی چلیں کہ کون سے تینوں اس میں سے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ مبتدا ہے اس کی، تو یہ پھر مرفوع آ رہے ہیں، یہ مرفوع ہے. اور اس کی جو یہ ہوتی ہے صفہ، وہ سیم ہی اس کو فالو کرتی ہے. ال لگا ہے تو آپ ال لگا دیں گی، ال نہیں لگا، تنوین لگا تو آپ تنوین لگا. جیسے بلال مدرس جدید، تو یہ بلال، اس میں سے آپ نے دیکھا کہ بلال مدرس، یہ ہو گیا صفہ مبتدا خبر کہ بلال مدرس ہے، اب بلال نیا مدرس ہے، اس کے لیے آگے. جبکہ آپ دیکھ رہی تینوں پہ تنوین الگ 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 ناؤن ہی لگ رہے ہیں، لیکن یہ پورا جملہ ہے بلال از اے نیو ٹیچر. انا فی بیت جدید، آپ نے اب دیکھا کہ فی کی وجہ سے یہ جو تھا کیس آپ کا یہ ہو گیا تھا منصوب، سوری مجرور، تو پھر یہ اس کی خبر بھی آپ موصوف بھی، صفہ موصوف ایک جیسے. ھذا بیت جدید، ال لگا تھا تو ال کے ساتھ تھے، پیش لگے ہیں تو دونوں پیش کے ساتھ، زیر لگے ہیں تو دونوں. یہ بہت آسان ہوتے ہیں الحمدللہ. طالب جدید، اولئک طلاب، وہ پلورل لکھا ہوا ہے. جدد، جدد بھی پلورل لکھا ہوا ہے. اگر
प्लूरल हैं तो प्लूरल होंगे, सिंगुलर हैं तो सिंगुलर होंगे, अल के साथ हैं तो मारिफा के साथ हैं तो उसकी सिफा भी मारिफा के साथ होगी, और अगर नकीरा हैं तो दोनों नकीरा होंगी, ये भी हम लोगों ने देखा। मुअन्नस हैं तो दोनों मुअन्नस होंगे, मुज़क्कर हैं तो दोनों, यानी बिल्कुल सेम सेम वो कॉपी करते हैं। ये हो गई सिफा मौसूफ। अल्हम्दुलिल्लाह। किताबुन मुबीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि ये किताब कैसी है, बय्यिन, वाज़िह, क्लियर है। खुलुक़िन अज़ीम, अज़ीम खलक, यानी कि उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मैनर्स पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया हुआ। रसूलुन करीम, करम करने वाले रसूल या रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल। सिरातल इहदिनस सिरात मुस्तकीमा, सिरातल मुस्तकीमा अल के साथ है, एंड में मंसूब लगा हुआ है। सीधा रास्ता, रास्ते की सिफात है कि वो सीधा है। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब की सिफात है कि वो अज़ीम है, बड़ा है। रिज़्कुन करीम, रिज़्क की सिफात है कि वो करम वाला है, इज्जत वाला है। फतहुन करीबुन, फतह की सिफात है कि वो करीब है। करीब, बईद, ये भी सिफात में ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको नात और मानूत कहा जाता है। मुब्तदा, खबर और मानूत, नात और मानूत, इसकी सारी, ये अभी उन्होंने देखा है कि सिर्फ मुब्तदा खबर में ही देखा कि इतने इतने डिवीजन बन चुके हैं। सब्स्टिट्यूट भी आ गया था उसमें, फिर जार मजरूर भी आ गया, तो लेकिन अभी तक सब मुब्तदा खबर ऐसा ही चल रहा है, जुमला इस्मिया। अब दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा था कि ऐसा नाउन जो जोड़ रहा हो, रिलेट कर रहा हो आगे के साथ, अल्लदी, अल्लती, जो उनको कहते हैं इस्म मौसूल। ये अल इस्मुल, ये पूरा उसमें अटैच हो गया, इसको अल इस्म यहाँ तक करें, ये लाम नहीं आएगा। अल इस्म अल मौसूल, जोड़ने वाले, तो वो अल्लदी थे, वो बिल्कुल अलग अलग थे। आगे के ना, कभी वर्ड को जोड़ रहे होते, कभी दो दो जुमले जोड़ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये इतना ही आपने याद किया था कि इसका नाम क्या है, इस्म मौसूला, अल इस्म मौसूल। और उसके आगे जो आ रहे होते हैं सिला है, यानी उनके आगे का जुड़ा हुआ होता है, वो पूरा फिर इसमें आ जाएगा। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी में ये इस तरह से भी होते हैं। इस्म मौसूल किसे कहते हैं, अल्लज़ी, अल्लती, और ये पिछले वाले से जोड़ते हैं, इस तरह से आप कर सकती हैं। मुब्तदा, और ये आदमी है, और उसके बाद की जो पूरी सिफा है, अल्लज़ी खराजा, ये पूरी इसकी सिफात बता रहा है, ऐसा आदमी जो, इसलिए इसको नात और मानूत भी कहा गया, सिफा मौसूफ भी कहा गया। और ये भी मबनी होते हैं, अल्लज़ी अल्लज़ू कभी नहीं होते हैं, मबनी है, बने बनाए हैं। फेल थोड़े से देखे थे, ये खत्म होने को आया हमारा पार्ट जी। फेल जरा से ही आए थे, जिसमें से 3 के ऊपर इसको आप देख लें। पास्ट टेंस का सिंगल हम लोगों ने सिर्फ अभी देखा था कि ये जो है एक्शन वर्ड जो होते हैं, जो इससे काम का पता चलता है, वो फ़ेल कहलाते हैं, और जो काम कर रहा होता है वो फ़ाइल होता है, जिसको आप डूअर कहेंगी। फ़ाइल करने वाला, फ़ेल जो काम हो वो। तो एक्शन और सब्जेक्ट, डूअर, ये जो पार्ट है इसको आप ज़रूर ऊपर वाला जो है याद रखिए। माजी पास्ट टेंस को कहते हैं, और सिर्फ हम लोग ने थर्ड पर्सन हुआ माने एक आदमी के बारे में पढ़ा है, और वो बिल्कुल उसी तरह लिखे होते हैं जैसे कि रूट वर्ड के हिसाब से होते हैं। तो आपने देखा कि फ़अला, अरबी में हर चीज़ को नापने के लिए एक स्केल होता है, जिसको हम कहते हैं कि इसके वज़न पे लिखना है। तो फ़अला के ऊपर ही अब आपके बनते जा रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर आपको कहना है कि एक आदमी के बारे में कहना है कि वो उस एक आदमी ने किया, तो आप कहेंगी फ़अला। अब क्या काम किया, खराजा, वो एक अकेला आदमी चला गया। तो बस हमारे ये 3 ही आएँगे, खराजा, फ़ा की जगह पे ख़, रॉ की जगह, आइन की जगह पे रॉ, और जीम की जगह पे जा, खराजा।
تو یہ جو یہ 3 فعالات ہیں، اب اسی کے اسکیل پہ آپ کو سبھی کو بتانا ہے کہ وہ ایک آدمی چلا گیا، وہ ایک آدمی بیٹھ گیا، وہ ایک آدمی جیت گیا، وہ ایک آدمی ہیلپ کیا گیا. اچھا، کیا گیا والا جو پارٹ آتا ہے اس میں پھر بیچ والے کو ہم زیر لے کے آ جاتے ہیں، پیش لے کے آ جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اور ڈیٹیل جب آگے چلے گی کہ اس میں فاعل کے بارے میں پھر نہیں پتا ہوتا ہے، فعل لیکن موجود ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کرم کیا گیا. اب کس نے کرم کیا اس میں ڈوور نہیں پتا چل رہا ہے، تو پھر وہ دوسرے ہوتے ہیں. تو سیدھا سیدھا جو ہم لوگوں نے سیکھا ذهب جلس نصر، یہ والا الحمدللہ یہاں تک آپ یاد رکھیں اس کا. تو اب آپ ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا یہ ابھی اس میں نہیں آئے ہیں، اتنے آگے آئیں گے. تو یہ والا پارٹ ابھی آپ رہنے دیں، بس ہمارے پاس پی ڈی ایف میں ہے تو اس کو دیکھ لیجیے. خالی پاسٹ ٹینس میں ابھی آپ کو کیا یاد رکھنا ہے، یہ والا یاد رکھنا ہے. یہ 3 جو ہے یہ والا فعلا کو یاد رکھنا ہے کہ فعلا کہاں پر ہوتا ہے. جب فعلا ہو تو آپ کو پتا ہوگا اس کی میننگ کیا ہوگی کہ اس ایک آدمی نے کیا. ٹھیک، یہ پاسٹ ٹینس بھی ہوگا کیا. اب وہ کیا ہے کام، کھایا پیا چلا گیا. پوری فعلا کی میننگ کیا ہے، اس ایک تھرڈ پرسن نے کیا جو کہ ہوا کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ہوا جو ہوا کی جگہ پر ہی آئے گا ایک آدمی کا. کیسے آئے گا ہوا کی جگہ پر، آپ یہاں دیکھیں کہ اگر ہی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ ایک آدمی چلا گیا تو بس آپ کو اتنا صحیح. اسی لیے آپ عربی بھی دیکھیں گے، قرآن یا حدیث اتنی ذرا سی لکھی ہوتی ہے اور اس کا آپ ٹرانسلیشن یا میننگ دیکھیں گے اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ، بہترین زبان ہے عربی. خراجہ کے معنی کیا ہے، آپ کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ وہ پروناؤن بھی نہیں لگانا پڑے گا کہ وہ چلا گیا. اردو میں بھی آپ لکھیں تو وہ لکھیں گی، پھر چلا لکھیں گی، پھر گیا لکھیں گی، 3 لکھیں گی. لیکن عربی میں 3 لیٹرز لکھیں گی خراجہ، جس کے پورے میننگ کیا ہوں گی کہ وہ چلا گیا. سبحان اللہ. تو یہ آج صرف اتنا ہی ہم لوگ نے پڑھا ہے، اسی کے اوپر آپ دھیان دیں. آگے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر کیوں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہما معنی 2 ہوتا ہے، اسی کا جو ایک الف تھا آپ خراجہ میں لگا دیں گی تو جس کے معنی ہو جائیں گے وہ 2 چلے گئے. اور ہم کے لیے ہمیں اس میں واو اور الف ایڈ ہوتا ہے. خراجو معنی وہ سب چلے گئے. یہ بھی یاد نہیں کرائیں گے انشاءاللہ. یہ پارٹ جو تھا یہ یاد کرنا تھا، اور جو ہم نے صرف خراجہ کے بارے میں ڈیٹیل دی وہ یاد کرنا ہے. یہاں ہم خالی آپ کو چارٹ جو بنا ہوا وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ یاد کریں گے. اگر ایک عورت چلی گئی ہے تو پھر آپ اس میں کیا لگاتی ہیں، تا ایڈ کرتی ہیں، وہ بھی ساکن والا. خرجت معنی ایک عورت چلی گئی، اور وہ دونوں کا مؤنث کے لیے خرجتا، تا کے ساتھ الف لگے گا. پھر وہ سب چلی گئی ہیں تو خرجنا نون صرف ایڈ ہوگا، وہ سب چلی گئیں. جبکہ آدمی جب ہم نے کہا تھا کہ وہ سب چلے گئے تو کیا کہا تھا، خراجو. لیکن ساری عورتیں چلی گئیں تو خرجنا. اور تھوڑے سے ہی میننگ کے مدیہ اور حرکات کے ساتھ یہ دیکھیں ایک اور خرجنا لکھا ہوا ہے یہاں. نون الف کے ساتھ ہے تو وہ انا یعنی وہ پلورل والا نا جو آ جاتا ہے وی کے لیے جو نحنو والا نون الف آ جاتا ہے. خرجنا ہم سب چلے گئے، لیکن خرجنا مانے وہ سب عورتیں چلی گئیں. تو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ہم نے کیا. اور اس کو اگر ہم حرکات سے پڑھ لیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان سب عورتوں نے پیدا کیا، ان سب عورتوں نے بنایا، ان سب نعوذ باللہ. تو اتنا زیادہ پھر یہ انشاءاللہ ورڈ بھی جب آپ سیکھیں گے تو بہت اچھا. ان کا ایسے ہی پورا آپ کو ایک چارٹ بنانا پڑتا ہے، اس کو آپ کہیں سامنے لکھ لیں، پھر ان کے ایسے ہی آپ کو یہ ایڈ کہ اس کے ساتھ اگر یہ پہلے تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے نا. آج ابھی جو پہلا ایگزام ہم لوگوں کا ہے یہ لرننگ کا ہے، ابھی اس میں پھر یہ مستمر یعنی یہ کنٹینیو ایسے ہی رہتا ہے. ان میں پھر ایڈیشن ہوتے جائیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے پھر جیسا بک 2 میں آپ دیکھیں گے کیا کیا آ رہا ہے یاد کرنے کے حساب سے وہ لے کے چلیں گے. یہاں پہ یہ چارٹ بنا ہوا ہے، اس کو رکھیے گا انشاءاللہ آگے. ابھی ہم لوگوں نے صرف اس میں یہ سیکھا ہوا ہے، سمعہ بھی نہیں سیکھا ہوا. یہ والا زیر والا بھی ہم نے کہا کہ آپ اس میں ڈور نہیں ہوتا ہے وہ نہیں دیکھیں. یہ خراجہ اور ذہبہ یہ صرف 2 سیکھے ہوئے جو کہ ہوا کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسے ایک نے کیا ہے. جی گرامر کیسی ہے ابھی آپ لوگوں کی؟ پچھلی بار ہم نے اسی لیے رزلٹ میں سے نہیں لیا تھا کیونکہ
अच्छा नहीं था। अभी माशाल्लाह जो लोग ग्रामर कर रही हैं उसको ज़रूर इसी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुरान के लिए है, बहुत हेल्प करती है। आगे हदीसें भी आपको समझ में आएँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बारे में बता रहे थे, किसके हुक्म किसका लग रहा है, क्या है। और अगर ज़ेर आ गया है तो अच्छा जी, तो सभी के बारे में, पेश है तो सिर्फ ये, इस तरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आएँगी। और बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ईज़ी है। बुक 1 को काफ़ी बस पढ़ें। अभी आपका क्या तरीका है, ये जितने आपने केसेस देख लिए हैं ना, ये सारे केसेस ढूँढिए कि अगर आपको ये इतने बड़े-बड़े जुमले माशाल्लाह लास्ट में शुरू हो गए थे ना, तो आप उसमें देखें कि ये क्यों पेश के साथ आ गया, ये क्यों ज़ेर के साथ आ गया? क्या ये मुब्तदा खबर है? क्या ये ज़र्फ़ और ज़र्फ़ के आगे की नाउन है? या फिर ये जार मजरूर है? और अब पूरा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इस्म से शुरू हो रहा है, जुमला इस्मिया है, तो इसमें मुब्तदा कहाँ तक है, खबर कहाँ से है? कौन-सा सब्जेक्ट है और कौन-सी इसके बारे में बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखनी है। जी, किसी के कोई सवाल वगैरह कुछ करना है बताएँ? जी सर, एक चीज़ ये पूछनी लास्ट में जब ये आप समझा रही थी, खरजना और वो मुअन्नस के लिए भी और हम के लिए भी ये डिफरेंस नहीं समझ में आया कि कैसे पहचानेंगे फिर वो? खरजना नून फ़तह के साथ था, वो खरजना नून मद्दिया के साथ था, अलिफ मद के साथ। अच्छा, ये ध्यान नहीं दिया था। ठीक, हुँ, हुँ। जज़ाकल्लाह। अंतुम फजज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी आप जितना इधर अभी हम लोगों ने सिर्फ़ फ़अला के वज़न पे एक आदमी के बारे में कुछ बताना हो, तो वो लेके चल रहे थे, वही सीखा था। अभी इंशाल्लाह आप बुक 2 देखेंगे कि हो सकता है उसमें औरतें एक औरत चली गई, इस तरह की बात आ रही होगी, तो और फिर वर्ब चेंज होंगे। तो जी इधर सीख लिया इंशाल्लाह, उसको बहुत अच्छे से याद रखें। और किसी के भी कोई क्या ज़र्फ़ किसे कहते हैं, या हुर्फ़ जर क्या है, या सिफ़ा क्या होती है और कैसे लिखी जाती है, इसमें कोई भी डाउट है, तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन्स अपने पास लिख लें। और इंशाल्लाह अब फॉर्म आना शुरू हो जाएँगे 1 वीक तक पूरे। कोशिश है कि आप लोगों को जिस तरह के एग्ज़ाम में आया था, उसी तरह की बुक से आप लोगों की सब पूरा बुक से ही बना हुआ देंगे, ताकि जो बना चुके हैं, उसमें से ही आप लोग अच्छे से पहचानना शुरू करें। तो बुक आप अच्छे से पढ़ें सारी की सारी। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करवाना है। आप लोग बताएँ क्या बाकी रहता है? नहीं तो प्रैक्टिस सब बाकी रहती है। मदीना बुक में से बताने के बजाय सिवा अगर इसी तरह कर लिया जाए कि उसकी प्रैक्टिस ही आप लोगों को दे दी जाए, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि माशाल्लाह मीनिंग के साथ आप लोगों ने उसे अच्छे से याद किया हुआ है। चलें, बहुत दुआ है अल्लाह ताला। बुक 1 को भी उन्होंने बहुत टाइम दिया, लोग इतना नहीं देते हैं, भागते हैं और याद करने के लिए फटाफट बता देते हैं कि बस अब आप याद करें। तो अल्लाह से दुआ है कि हम लोग प्रैक्टिस से इसको लेके चलें और ज़्यादा पढ़ें, तो खुद ब खुद एक ही याद करें वाला पार्ट अलग से लेके आप लोगों को ना बैठना पड़े। जितना क्वेश्चन्स हैं वो सारे अच्छे से आ रहे, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकती हैं आप लोग बीच में भी इंशाल्लाह, कहीं मैसेज करके या क्लास के लिए भी जमा करके रख लें। और हो सकता है कि अब लास्ट क्लास हो और उसके बाद, वैसे भी ये लास्ट क्लास के बाद आप लोगों की प्रैक्टिस ही है, तो इसके बाद भी अगर हमें फॉर्म के साथ थ्रू दिख रहा है कि अच्छे आप लोगों का जाएगा, तो वो बना लेंगे। तो जो भी सवाल आ रहे हैं आप लोग पर्सनल पे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जवाब देने में हम भूल जाएँ, मैसेज ओपन करके फिर दोबारा अगर ना जवाब दें तो आप रिपीट कीजिए, 2-2 3-3 बार पूछें कि हमने आज जवाब नहीं दिया, और इंशाल्लाह कोशिश करके हम फ़ौरन जवाब देंगे आप सभी को। ओके, चलें इंशाल्लाह शायद एग्ज़ाम में मिलेंगे डायरेक्ट। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।